نرمی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے۔ ایک جاپانی استاد نے اپنے طلباء سے کہا، جھکنا درخت کے لاف کی مانند ہے تو مقابلہ نہ کرنا شاہ بلوط کی مثل۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن نرم پودے کی مانند ہوتا ہے جسے ہوا دائیں بائیں جھکائے رہتی ہے۔ حکمت والا آدمی چٹان سے نہیں ٹکراتا بلکہ چٹان پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے آتا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن میں سدھائی اونٹ کی مانند ہے، جسے کسی چٹان پر بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے گا۔ جو فوت ہوا وہ واپس نہیں آئے گا۔ قرآن میں فرمایا تاکہ تم فوت شدہ پر افسوس نہ کرو۔ حدیث نمبر 57 سورہ نمبر 57 آیت نمبر 23۔ ڈاکٹر پال پرانڈونی کھڑے ہوئے اور زمین پر لسی کا گلاس ڈال دیا، پھر بولے، گئی لسی پر افسوس نہ کرو۔ عام کہاوت ہے کہ جو آپ کی قسمت میں نہیں اس کا پانا دشوار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، آپ ایسی چیز پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ خوش بختی کو اندرون میں ڈھونڈو، اطراف میں یا باہر نہیں۔ انگریزی شاعر ملٹن نے کہا ہے کہ عقل اپنی جگہ خود جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت بنا سکتی ہے۔ متنبی نے اس مضمون کو ادا کیا ہے، علم والا اپنی عقل سے نعمتوں کے باوجود نامراد ہو جاتا ہے، جبکہ جاہل آدمی اپنے جہل میں بھی جو نامرادی ہے خوش رہتا ہے۔ زندگی رنج کے لائق نہیں۔ سینٹ ہیلینا میں نیپولین نے کہا، اپنی زندگی میں خوشی و شادمانی کے 6 دن بھی میں نہیں جانتا۔ ایسے ہی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے کہا تھا کہ زندگی میں اپنی خوشی کے دن شمار کیے تو وہ کل 13 دن نکلے۔ اس کا باپ عبد الملک ہائے ہائے کرتا اور کہتا کہ کاش میں نے خلافت کا بار نہ لیا ہوتا۔ سعید بن مسیب فرماتے تھے، حمد ہے اللہ کی جس نے لوگوں کو ہمارے پاس آنے پر مجبور کر دیا، ہمیں ان کے پاس جانے پر نہیں۔ ابن سماک واعظ تھے، وہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس آئے۔ ہارون کو پیاس لگی تھی، اس نے ایک گھونٹ پانی مانگا۔ ابن سماک بولے، امیر المومنین، اگر آپ کو پانی کا یہ گھونٹ نہ دیا جائے تو کیا آپ نصف بادشاہت دے کر اسے لے لیں گے؟ ہارون نے کہا، ہاں۔ جب اسے پی لیا تو بولے، اگر یہ پانی جسم سے نکلنا بند ہو جائے تو کیا اس کے اخراج کے لیے نصف بادشاہت دے دیں گے؟ کہنے لگا، ہاں۔ ابن سماک نے فرمایا، تب ایسے بادشاہ سے کیا بھلائی ہے جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ہو۔ دنیا ایمان سے خالی ہو جائے تو نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ وزن، نہ معنی۔ ایمرسن خود اعتمادی پر اپنے مقالے کے آخر میں لکھتا ہے، سیاسی کامیابی، اجرتوں میں اضافہ، مرض سے شفا یا خوشگوار ایام تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہیں مطمئن دے سکتی ہو۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا۔ سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27-28۔ ناول نگار فلسفی ایپیکٹیٹس نے اس بات سے خبردار کیا ہے، اپنے ذہن سے غلط افکار کو کھرچنے کے لیے اس سے زیادہ اہتمام کرے جتنا جسم سے بیماری اور ورم کے ازالہ کے لیے کرتے ہیں۔
کیا یہ تعجب خیز نہیں کہ قرآن کریم جسمانی مرض سے زیادہ فکر اور عقیدہ کی بیماری پر توجہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اپنے جھوٹ کے باعث ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جب وہ مجسم ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں اور ٹیڑھ پیدا کر دی۔ سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5۔ فرانسیسی فلسفی مونٹیگ نے ذیل کے کلمات کو زندگی کا شعار بنا لیا تھا کہ کسی حادثہ کا آدمی پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اس حادثہ پر بنی اس کی رائے سے پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے راضی بقضا بنا دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جو مجھے پہنچا وہ چوکنے والا نہ تھا اور جو چوک گیا وہ مجھے پہنچنے والا نہ تھا۔ وقفہ: حزن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ حزن ماضی کی یاد سے غمزدہ اور مستقبل سے خوف زدہ رکھے گا اور آپ کا پورا دن برباد ہو جائے گا۔ حزن میں مبتلا نہ ہو کہ حزن سے دل دھڑکے گا، چہرہ ترش ہوگا، روح بجھ جائے گی اور امید ختم ہو جائے گی۔ دل گرفتہ نہ ہو کہ آپ کے حزن سے دشمن خوش ہوگا، دوست کو غصہ آئے گا، حاسد کی باچھیں کھل جائیں گی اور حقائق آپ کے لیے بدل کر رہ جائیں گے۔ غم نہ کرے کہ غم قضا سے ٹکرانا، مقدر سے لڑنا، انسانیت سے بغاوت اور نعمت پر ناراضگی ہے۔ غم نہ کرے کہ غم سے کھویا گیا ہاتھ نہیں آتا، مردہ زندہ نہیں ہوتا، تقدیر ٹلتی نہیں، کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ غم زدہ نہ رہے کہ غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مستقل مایوسی کا نام ہے۔ اس سے غریبی اور دائمی مایوسی رہتی ہے۔ اس سے بالیقین ناکامی اور بدترین شکست ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا، جس نے کمر توڑ دی تھی اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پس عسر کے بعد یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائے تو کھڑے ہو جائے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 1 تا 8۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ حزن جمع نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان سی میں کھوئی رضامندی، تسلیم و رضا اور امن و سکون کا راز ہے۔ الحاد اور شک کے ساتھ حیرت اور بدبختی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے ذکی لوگوں بلکہ عبقریوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دل رسالت کے نور سے خالی تھے، لہٰذا ان کی زبانیں بھی شریعت سے منحرف رہے۔ ابو العلا المعری شریعت کے بارے میں کہتا ہے، اس میں تناقض ہے اور ہم اس پر خاموش ہی رہ سکتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں، عقول کے اقدام کا انجام انحراف ہے۔ جوینی کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہمدانی نے حیرت میں ڈال دیا۔ ابن سینا کہتا ہے کہ عقل فعال ہی کائنات میں مؤثر ہے۔ ایلیا ابو ماضی کہتا ہے کہ میں آیا لیکن کہاں سے آیا یہ نہیں معلوم، میں نے سامنے راستہ دیکھا اسی پر میں چل پڑا۔ اس قسم کے اقوال بہت ہیں جن میں بعض حق کے قریب ہے اور بعض بہت دور ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا جیسا ایمان ہوگا اسی درجے کی خوش بختی ملے گی، اور جس درجے شک و حیرت کا شکار ہوگا اسی لحاظ سے اس کی بدبختی بھی ہوگی۔ بعد کے لوگوں کی گمراہیاں قدیم گمراہیوں سے ہی مستعار ہیں۔ قدیم زمانے میں بدمعاش اور مجرم فرعون نے میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کے نعرے لگائے تھے۔ ایسے کتنے ہی کفریات ہیں جنہوں نے دنیا کو برباد کر دیا۔ کتاب: انسان سوچتا ہے کہ مؤلف
جیمس ایلین کہتے ہیں جلد ہی انسان تحقیق کر لے گا کہ جب بھی وہ دوسرے انسانوں اور اشیاء کے بارے میں اپنی سوچ بدلے گا تو وہ اشیاء اور اشخاص بھی بدل جائیں گے۔ کسی آدمی کو لیجیے جو اپنے خیالات بدل دے، نہایت حیرت انگیز طریقے پر اس کی زندگی کے احوال بدل جائیں گے۔ یعنی مقدس آئینیں جو ہماری نشانی متعین کرتی ہیں وہ ہمارے نفوس ہیں۔ باطل تصورات اور ان کی تاثیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ خیال تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا اور تم برے برے گمان کرنے لگے، تم تھے ہی ہلاک ہو جانے والے۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 12۔ یہ اللہ کے ساتھ جاہلانہ گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہمارے اختیار میں کچھ ہے؟ کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154۔ جیمس ایلن نے یہ بھی لکھا ہے، انسان جو کچھ بھی انجام دیتا ہے وہ اس کے خاص افکار کا راست نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان فقط اپنے افکار کے ذریعے ہی بلند ہوتا، کامیاب ہوتا اور اپنے مقاصد پورے کرتا ہے، اور اگر وہ اپنے فکر کی اتباع نہ کرے تو بدقسمت اور کمزور رہے گا۔ فکر صائب اور عزیمت صادقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کی تیاری کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 46۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ضرور ان کو سنواتا۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 23۔ ان کے دلوں کی سچائی اللہ کو معلوم ہو گئی تو اس نے ان پر سکینت نازل کی۔ سورہ نمبر 48 آیت نمبر 18۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کرے، کیونکہ دنیا تو بے حد چھوٹی اور حقیر ہے۔ صالحین میں سے ایک بزرگ کو شیر کے پنجرے میں پھینک دیا گیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ لوگوں نے پوچھا، اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے، میں شیر کے لعاب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ علماء نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے؟ بقول شاعر، جس وقت بہادروں کو کھارا شگاف تیروں کا خوف ہے، میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور جنگ کے دن تمام تر لذائذ کو بھول جاتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی مقاصد کے اعتبار سے درجہ بندی کی ہے اور کہا ہے، تم میں بعض لوگ دنیا چاہتے ہیں، بعض آخرت۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت اور ارادے سے متعین ہوتی ہے۔ ایک حکیم کہتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ آدمی کی دلچسپی کیا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بقول شاعر، جو چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا اللہ نے اسے وہاں پہنچا دیا، اور جو اطراف چراگاہ پہنچنا چاہتا تھا اسے وہاں پہنچا دیا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ لباس اور سواریاں لے کر آئے اور ہم بادشاہوں کو پابہ جولان لے کر آئے۔ سمندر میں ایک کشتی پلٹ گئی، ایک عابد و زاہد پانی میں گر پڑا تو اپنے اعضاء کو وضو کی مانند دھونے لگا، ناک میں پانی ڈالا، کلی کی، سمندر نے اسے نکال پھینکا، وہ بچ گیا۔ اس بارے میں اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ موت سے پہلے میں طہارت کے لیے وضو کرنا چاہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی پھر بھی تم خدا کو نہیں بھولے، موت تمہارے پاس کھڑی تھی پھر بھی تمہاری آنکھیں کن آنکھیوں سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ سکرات موت میں بھی امام احمد اپنی داڑھی کو پانی سے خلال کرنے کا اشارہ کر رہے تھے اور اسے وضو کرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 145۔ تمہارے اوپر زیادتی ہو تب بھی رنجیدہ نہ ہو۔ اپنے اوپر زیادتی کو اگر آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں تو دنیا میں عزت اور آخرت میں بڑا مرتبہ ملے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا،
تو جو درگزر کر دے اور اصلاح سے کام لے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40۔ شیکسپیئر کہتا ہے، اپنے دشمن کے لیے اتنا الاؤ نہ دہکاؤ کہ اس میں تمہارے بھی جل جانے کا سامان ہو جائے۔ آشوب چشم والی آنکھوں سے کہہ دو کہ بہت سی آنکھیں ہیں جو مطلع صاف ہو یا غبار آلودہ نہیں، انہیں سورج دکھائی دیتا ہے۔ ان آنکھوں سے درگزر کرو جن کے بصرت اللہ نے چھین کر ان کا نور بجھا دیا۔ وہ نہ کچھ یاد رکھتی اور نہ افاقہ پاتی ہیں۔ کسی شخص نے سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی سے کہا کہ تم برے آدمی ہو۔ فرمایا، مجھے تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک امریکی ادیب کہتا ہے، ڈنڈے اور پتھر میری ہڈیاں توڑ سکتے ہیں لیکن کلمات مجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں ایسی گالی دوں گا جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلکہ تمہاری قبر میں جائے گی۔ ایک شخص نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ سے جنگ کے لیے یکسو ہو جاؤں گا۔ فرمایا، ہاں، اب تمہیں مصروف کن کام ملا۔ جنرل آئزن کہتا تھا، جن لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ مچھر کھجور سے بولا، رکو، میں اڑنا اور تمہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ کھجور نے کہا، خدا کی قسم، جب تو میرے اوپر اترا تھا میں نے اس وقت کچھ محسوس نہیں کیا، تو جب تو اڑ جائے گا تو کیوں محسوس کرنے لگا؟ حاتم نے کہا، شریف و سخی کی غلطیاں اس کی سخاوت کے باعث معاف کر دیتا ہوں، اور کمینہ و ذلیل کی گالیوں سے اعراض اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے شرف کی حفاظت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ لغو بات سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 72۔ جب جاہل انہیں خطاب کرتے ہیں تو یہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63۔ کنفیوشس نے کہا، غضبناک آدمی ہمیشہ زہر آلود رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اسی میں آگے یہ ہے کہ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے۔ شیطان 3 اوقات میں بندے پر چھا جاتا ہے: غصہ کے وقت، شہوت کے وقت اور غفلت کے وقت۔ دنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری ہے۔ رومن امپائر کے حکمرانوں میں مارکوس اوریلیوس سب سے بڑا عالم و دانا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، آج میں کچھ ایسے لوگوں سے ملوں گا جو بہت بولتے ہیں، ایسے لوگ جو انانیت والے، خود پسند اور مغرور ہیں، لیکن اس سے مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا تو ایسے ہی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ نیک لوگ انکا نہیں ہوتے۔ برے لوگوں کا کثرت سے ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ نیک پائے جاتے ہیں اگرچہ کم ہی ہیں۔ ارسطو کہتا ہے، مثالیت پرست آدمی ان اعمال سے خوش ہوتا ہے جو وہ دوسرے لوگوں کے لیے انجام دے۔ اسے اس سے شرم آتی ہے کہ دوسرے اس کا کام کریں۔ وجہ ہے کہ دوسروں سے ہمدردی بڑائی کی بات ہے، لیکن دوسروں کی ہمدردی قبول کرنا ناکامی کی بات ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی داہنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خاموشی اچھی غذا ہے۔ روٹی کا ٹکڑا، پانی کا گھونٹ اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر ہے تو غم نہ کیجیے۔ بحر الکاہل میں ایک ملاح بھٹک گیا اور 21 دن تک اسے راستہ نہیں ملا۔ اس کے بعد جب اسے نجات ملی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ بولا، میں نے اس تجربے سے سب سے بڑا سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس صاف پانی اور کافی کھانا ہے تو آپ کبھی شکستہ دل نہ ہوں۔
ایک کا قول ہے زندگی پوری ایک لقمہ روٹی اور ایک گھونٹ پانی ہے اور جو کچھ ہے وہ فضول ہے۔ ابن الوردی کہتا ہے کسریٰ کی بادشاہت بھی ایک لقمہ ہے، لقمہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ جوناتھن سوفٹ کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑے ڈاکٹر یہ ہیں: ڈاکٹر رحم، ڈاکٹر سکون، ڈاکٹر خوشی، ڈاکٹر و مسرت کے ساتھ تھوڑا کھانا ایسا کامیاب علاج ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ میں اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ موٹاپا ایک مزمن مرض ہے، تند آدمی کی ذہانت اور مسرت کو کھا جاتی ہے۔ خاموشی دل و روح کو آرام دیتی ہے، خوش رہنے سے سرور ملتا ہے اور یہ اچھی غذا بھی ہے۔ بلاؤں سے نہ گھبرائے کہ وہ انعام و عطیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سمویل جانسن کہتا ہے ہر حادثے میں مثبت پہلو ڈھونڈ نکالنا سال بھر میں 1000 گھڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 یا 2 بار ان کی آزمائش ہوتی ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، یہ نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بردبار نہیں ہوتا مگر تجربے والا۔ آفشین کے بارے میں ابو تمام نے کہا ان کے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں، لگتا تھا وہ اجنبیت اور قید کی حالت میں ہیں۔ سلف کے ایک شخص نے عشرت پسندوں میں سے ایک سے کہا تمہارے پاس نعمت ہے، اسے شکر کے ذریعے قید کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو پرامن و با اطمینان تھی، جسے ہر جگہ سے خوب روزی مل رہی تھی۔ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کے باعث انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112۔